بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو جادو ٹونے اور سفلی علم کے شیطانی چکروں میں پھنسے ایک گھرانے کی کہانی سناتی ہوں۔ غالباً یہ 1962 کا ذکر ہے۔ ہم دہلی کالونی میں رہتے تھے۔ آس پاس کچے پکے مکانات تھے جہاں دہلی سے ہجرت کر کے آنے والے اور انڈیا کے مختلف گاؤں شہروں کے لوگ آباد تھے۔ اس زمانے میں آپس میں پیار و محبت بہت تھا۔ ہمارے گھر کے ایک طرف ماسٹر جی کی فیملی تھی، سامنے کے گھر میں لیاقت نامی لڑکا اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے برابر میں آپا بیگم اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ سکونت پذیر تھی۔ ان سے ذرا آگے کے مکان میں خاص دہلی سوداگر ان مور والوں کی بیٹی، داماد، زاہدہ اور خلیق اپنے 7-8 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ محلے میں سب ہی ایک دوسرے سے بہت خلوص اور محبت سے ملتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے ہم سب ایک ہی خاندان کے افراد ہوں۔ ہماری نانی اماں ذرا سوشل قسم کی خاتون تھیں۔ اس زمانے میں بیگم رنا لیاقت علی کی NGO اپوا کے نام سے تھی۔ نانی اماں اس کی ممبر تھیں۔ انہوں نے محلے میں بھی ایک سماجی تنظیم بنائی ہوئی تھی۔ انجمن مفاد نسواں کے ذریعے عورتوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ غریبوں میں مفت آٹا، گھی، دودھ تقسیم ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے زاہدہ خالہ کا بھی ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ زاہدہ خالہ کا میکا کافی امیر تھا۔ ان کے میاں اپنے سسرال سے کم ہی ملتے تھے۔ خلیق خالو کی صدر میں گھڑیوں کی دکان تھی۔ صبح 10-11 بجے جب تمام گھریلو خواتین گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتی، بچے اسکول اور مرد حضرات اپنے اپنے کام پر چلے جاتے، تو سب کی سب ہمارے گھر اکٹھی ہو جاتی تھی اور خوش گپیاں ہوتی تھی۔ ہمارے بھائی جان کونسلر بنے تو گھر میں اور بھی رونق ہو گئی۔ کسی کا کچھ مسئلہ، کسی کا کچھ، ہر وقت گھر میں میلہ سا لگا رہتا تھا۔ خالہ زاہدہ کو ہماری بڑی خالہ سے کچھ زیادہ ہی محبت ہو گئی تھی۔ جب بڑی خالہ بیوہ ہوئیں تو محلے کی عورتیں ہر وقت ان کے پاس رہتی تھیں۔ خالہ کو کوئی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ زاہدہ خالہ اور لیاقت کی دادی تو اکثر اپنا دوپہر کا کھانا لے کر آ جاتی تھی۔ سب لوگ ساتھ کھانا کھاتے، پھر شام 4 بجے چائے پی کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ بسا اوقات رات میں بھی سب آ جاتے تھے۔ زاہدہ خالہ اور ان کے بچے بے حد خوبصورت تھے، سبھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ زندگی اسی طرح اپنی ڈگر پر چل رہی تھی کہ زاہدہ خالہ کے گھر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ ابتدا چھٹی والے دن سے ہوئی تھی۔ زاہدہ خالہ نے خوب مزے کے کھانے بنائے تھے، دسترخوان لگایا اور آواز لگائی، جس کو بھوک لگی ہے آ جاؤ۔ ابھی بچوں نے کھانا شروع کیا تھا کہ دسترخوان خالی ہو گیا۔ خالہ نے اور کھانا لگایا، پھر صفایا ہو گیا، یہاں تک کہ پتیلیاں خالی ہو گئی۔ خالہ حیران ہوتے ہوئے بولی، اے بچوں، کیا جین اتر آیا ہے پیٹ میں؟ پھر تو اکثر ایسا ہونے لگا، کچھ گھر سے پیسے غائب ہو جاتے تو اپنے بیٹوں نسیم اور نعیم پر شک کرتی، جو کہ 10 اور 12 برس کے تھے۔ زاہدہ خالہ کے گھر شام کا کھانا بھی دوپہر کے کھانے کے ساتھ پکتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ پتیلیاں خالی ملتی۔ وہ شروع میں یہی سمجھتی رہی کہ بچے کھانا کھا جاتے ہیں۔ ان کی بڑی بہنیں گھر میں ہوتی تھیں جن کی عمریں 16 اور 14 سال کی تھی۔ وہ بتاتی تھیں کہ کسی نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس روز تو حد ہو گئی جب ان کی بیٹی بھاگتی ہوئی ہمارے گھر آئی، خالہ جلدی چلیں، امی بلا رہی ہیں۔ جب نانی اماں اور خالہ وہاں پہنچے تو دیکھا کچن میں خالی برتن ہیں اور غلاظت بھری ہوئی ہے۔ نانی اماں بولی، یہ تو کسی انسان کا کام نہیں ہے، تم کسی مولوی کو دکھاؤ۔ نسیم کے ابا تو ان باتوں پر یقین نہیں کرتے اور میں کسی مولوی کو بھی نہیں جانتی۔ خالہ زاہدہ نے پریشانی سے کہا، ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ سب لوگ فوراً کمرے میں گئے تو دیکھا کہ قرآن کریم کمرے کے فرش پر تھے۔ مارے خوف کے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپا نے لپک کر قرآن کریم اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ سب حیران و ششدر کھڑے تھے۔ نانی اماں بولی، زاہدہ یہ سب شیطانی کام ہے۔ اتنے میں زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ بچے ڈر کر رونے لگے، جبکہ بڑوں کا بھی خوف سے برا حال تھا۔ ان حالات میں خالہ زاہدہ بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی، مگر کب تک وہاں رہتی؟ اپنے گھر تو آنا ہی تھا۔ گھر آئیں تو ایک ایک کر کے پورا گھر بیمار ہو گیا۔ بیچارے بچے 3-4 روز میں کملا کر رہ گئے۔ لگتا تھا خون تو ان کے بدن میں ہے ہی نہیں۔ سرخ و سفید چہروں پر زردی چھا گئی تھی۔ ساتھ ہی ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ خلیق خالو کی دکان جو کہ بہت اچھی چلتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آمدنی کم ہونے لگی۔ گھر میں عجیب پریشانی تھی، ہر وقت خوف و دہشت چھایا رہتا۔
رات بھر چھت پر دوڑتے گھوڑے اور ہنہنانے کی آوازیں گونجتی رہتی۔ گھر والوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ اب تو خالو بھی کسی اللہ والے کی تلاش میں تھے۔ دن میں تو زاہدہ خالہ بچوں کو لے کر بما اپنا کھانا ہمارے گھر آ جاتی یا پھر اکثر اپنے میکے چلی جاتی۔ میری عمر اس وقت 18 یا 19 برس تھی۔ میٹرک کے بعد میں ایک پرائیویٹ فرم میں بطور ٹائپسٹ جاب کرتا تھا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد چاروں بہن بھائیوں اور والدہ صاحبہ کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ شام کو آفس سے آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، پھر مغرب کی نماز کے بعد ایک مولوی صاحب حافظ اسماعیل کے پاس چلا جاتا تھا۔ دراصل مجھے روحانی علوم سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ حافظ صاحب بہت اچھے اور پہنچے ہوئے عامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ بہت پیار و محبت سے مجھے روحانی علم کے بارے میں بتاتے تھے۔ اس روز زاہدہ خالہ کے بیٹے نسیم و نعیم میرے پاس پڑھنے آئے تو ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے خالہ زاہدہ کی خیریت معلوم کی تو نسیم نے کہا، بھائی جان 2 دن سے امی آپ کو بلا رہی ہیں، میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ امی کہہ رہی تھی کہ جہانگیر سے کہنا گھر ضرور آئے۔ دراصل انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں حافظ اسماعیل کے پاس جاتا ہوں۔ مغرب کی نماز کے بعد رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنی والدہ کے ساتھ خالہ زاہدہ کے یہاں چلا گیا۔ گھر میں عجیب وحشت تھی۔ میں نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنا اور والدہ کا حصار باندھ لیا تھا، کیونکہ مجھے اسماعیل صاحب کی خاص ہدایت تھی۔ جب تک میں ان کے گھر پہنچا خالو جہانگیر بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، بیٹا جہانگیر، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم کسی عالم کے پاس جاتے ہو، بیٹا ان سے ہمارے مسئلے کا حل معلوم کرو۔ خالو، میں ان کے پاس ہی جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں نے ان سے کہا۔ جب ہم حافظ صاحب کے پاس پہنچے تو وہ عبادت میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد وہ فارغ ہوئے تو مسکراتے ہوئے ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ تو آپ آ ہی گئے، حالانکہ آپ کو تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔ آپ کے گھر کا بچہ اس شیطانی چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ بہرحال کل نماز مغرب کے بعد ہم آپ کے گھر آئیں گے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، جہانگیر میاں، کل آپ نماز کے بعد آ کر ہمیں خلیق صاحب کے گھر لے چلیے گا۔ اگلے دن شام کو جب میں دفتر سے واپس آیا تو پتہ چلا خالہ زاہدہ کی 5ویں نمبر کی بیٹی عائشہ عرف عاشی گھر سے غائب ہے۔ عاشی سب بہن بھائیوں میں بے انتہا خوبصورت تھی، دلکش نقوش، سرخ و سفید رنگت، سنہرے بال، ہاتھوں میں ہر وقت مہندی لگی رہتی تھی، وہ ننھی پری لگتی تھی۔ خالہ خالو خود بھی بہت حسین تھے۔ خالہ کی بڑی بڑی موٹی آنکھوں میں بہت کشش تھی۔ میں اسی وقت حافظ صاحب کے پاس پہنچا اور انہیں عاشی کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو وہ مسکرائے۔ گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، یہ سب انہی خبیث جنات کی کارستانی ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اپنے استاد مولانا حنیف کی مدد درکار ہے، اور ہمیں عاشی کے والدین کے ساتھ ان کے پاس اسی وقت جانا ہوگا۔ مولانا صاحب کی رہائش کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ قریب ہی گزری قبرستان کے پاس ہی وہ رہتے ہیں۔ آج گزری میں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، لیکن 50 سال پہلے وہ ویران علاقہ تھا۔ وہاں جو قبرستان تھا اب ختم ہو چکا ہے۔ ہم لوگ اسماعیل صاحب کے ہمراہ مولانا حنیف صاحب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، مجھے علم ہو گیا تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں، لہٰذا پہلے سے ہی انتظام شروع کر دیا تھا۔ آپ سب بیٹھ کر درود پاک کا ورد کریں اور حافظ صاحب آپ میرے پاس آ جائیں۔ پھر مولانا حنیف اور حافظ صاحب نے اپنا عمل شروع کر دیا اور ہم تینوں درود شریف کا ورد کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مولانا حنیف صاحب نے آنکھیں کھولی اور مولانا اسماعیل صاحب اور مجھے حکم دیا کہ باہر جاؤ۔ خالو خلیق کو بھی ہمارے ساتھ جانے کو کہا گیا۔ ہم نے باہر نکل کر دیکھا، سامنے ہی چھوٹی سی پہاڑی پر عاشی کھڑی تھی۔ خالو نے دوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور گلے لگا کر رونے لگے۔ جب ہم اندر آئے تو زاہدہ خالہ سجدے میں تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ عاشی کو کچھ یاد نہیں تھا کہ اسے کون لے گیا تھا یا وہ کہاں تھی۔ مولانا صاحب نے منع کیا تھا کہ اسے کچھ نہ پوچھا جائے۔ ہم سب مولانا کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آئے تو اسماعیل صاحب نے بتایا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں تھا۔ پھر باقی کا کام مولانا حنیف نے کیا۔ ان کے عمل سے خالہ کا گھر خبیث جنات سے پاک ہو گیا۔ مولانا نے اس کام کے لیے کچھ ضروری چیزوں کا خرچہ لیا، اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہ لیا۔ اس زمانے میں سچے اور اچھے لوگ ہوتے تھے۔ آج تو جگہ جگہ جعلی عامل اپنی دکان سجائے بیٹھے ہیں اور خوب لوٹ رہے ہیں۔ بہرحال زاہدہ خالہ کے گھر میں سکون ہو گیا، عجیب واقعات ہونا بند ہو گئے اور خالو کی دکان بھی پہلے کی طرح چلنے لگی۔ یوں حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اسی دوران بڑی بیٹی نگت کی منگنی ہو گئی۔
اگلے برس شادی ہونا طے پائی۔ ایک دن میں عشاء کے بعد حافظ صاحب کے پاس بیٹھا تھا کہ خالہ زاہدہ کا بیٹا نسیم گھبرایا ہوا آیا۔ آپ لوگوں کو امی نے اسی وقت بلایا ہے۔ ہم نے جو نسیم کی حالت دیکھی تو فوراً اس کے ساتھ چل دیے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو خالہ نے کمرے کی دیواریں دکھائیں جن پر تازہ تازہ خون کے چھینٹے تھے۔ گھر والوں پر خوف طاری تھا۔ ہم صورتحال پر غور کر رہے تھے کہ کسی نے باہر سے زاہدہ خالہ کا نام لے کر پکارا۔ جیسے ہی وہ جانے لگی تو حافظ صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ پھر دوسری آواز آئی تو حاسب صاحب کو جلال آ گیا۔ وہ چیخ کر بولے، تیری اتنی ہمت، تو نے ہماری موجودگی میں حملہ کیا۔ اور پھر حافظ صاحب نے زور زور سے قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے بھی اشارے سے پڑھنے کو کہا۔ گھر والے اور بچے دم سادے تھے۔ 10 منٹ بعد ہی صحن سے ایسی آوازیں آئیں جیسے کچھ گر کر ٹوٹا ہے۔ بچے گھبرا کر رونے لگے۔ پھر ہم حافظ صاحب کے کہنے پر باہر گئے۔ گیس بتی کی زرد روشنی میں دیکھا کہ مٹی کی ہنڈیاں ٹوٹی ہوئی پڑی تھی جس میں کپڑے کی گڑیا، ثابت ماش کی دال، ہڈیاں، تعویذ اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ حافظ صاحب بہت دیر تک پڑھائی کرتے رہے اور پھر بولے، بیٹا آج تم بچ گئیں، ورنہ نہ جانے تمہارا کیا حشر ہوتا۔ شکر کرو اس ذات باری کا کہ تم نے ہمیں بلایا اور ہم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ تم پر سفلی علم کا وار ہوا ہے۔ گڑیا میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر حافظ صاحب نے کہا، اگر کبھی بھی کسی کا نام لے کر آواز آئے تو 3 آواز کے بعد دیکھا کرو، یہ چیزیں 3 آوازیں دیتی ہیں۔ حافظ صاحب کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ زاہدہ خالہ کے بہنوئی سے بہت عرصہ سے تعلقات کشیدہ تھے۔ دراصل ان کے بہنوئی ان پر عاشق تھے اور ان سے ناجائز تعلقات رکھنا چاہتے تھے۔ اب بیچاری زاہدہ خالہ کا حال آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا تھا۔ حافظ صاحب نے کچھ پڑھ کر تمام چیزیں ایک تھیلے میں ڈالی، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، جہانگیر بیٹا یہ اسی وقت قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ پہلے تو میں ڈر گیا کہ اس وقت اکیلے قبرستان کیسے جاؤں۔ حافظ صاحب نے میرا حصار باندھا اور فرمایا، اب تم بے دھڑک چلے جاؤ۔ دل میں خوف تو بہت تھا مگر استاد کا حکم اور کام سیکھنے کا شوق خوف پر غالب آ گیا۔ میں حافظ صاحب کا بتایا ہوا ورد کرتا ہوا سائیکل پر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ میں ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک کوئی چیز میرے سر پر سے گزر گئی۔ میں ڈر گیا اور وہیں رک گیا۔ دوبارہ پھر وہی چیز آئی۔ دیکھا تو بڑی سی چمگادڑ تھی۔ تبھی حافظ صاحب کی آواز سنائی دی، بیٹا گھبرانا نہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، تجھے روکا جا رہا ہے۔ آواز سن کر مجھ میں ہمت آ گئی اور میں نے آگے بڑھ کر وہ تمام سامان ایک گڑھا کھود کر اس میں دبا دیا۔ جلد ہی واپسی کے لیے پلٹا، تبھی ایک خوفناک چیخ فضا میں گونجی جیسے کوئی شدید اذیت میں ہو۔ میں نے سائیکل سنبھالی اور تیزی سے گھر کی جانب چل پڑا۔ حافظ صاحب میرے انتظار میں وہیں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کی پڑھائی مکمل ہوئی تو وہ خالو اور خالہ زاہدہ سے مخاطب ہوئے، بیٹا آپ لوگوں کو 2 طرف سے شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم اس جنگ میں اللہ عز و جل کی مہربانی سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ گھبرائیں نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے، وہی اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ آپ دیندار لوگ ہیں، وہ مال کے 2 جہاں آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس سلسلے میں کل ہی اپنے استاد محترم مولانا حنیف صاحب سے رجوع کروں گا۔ تسلی اور تشفیع دے کر حافظ صاحب رخصت ہو گئے۔ میں اپنے گھر آ گیا۔ تیسرے دن ہی زاہدہ خالہ نے بتایا کہ صبح سویرے ان کے دروازے پر کالی ماش کی دال پڑی تھی۔ خالہ یہ سب کالا علم ہو رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، حافظ صاحب اس کا توڑ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کچھ عرصہ تو سکون سے گزرا۔ اس دن نماز مغرب کے بعد میں حسب معمول حافظ اسماعیل صاحب کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ نسیم و نعیم گھبرائے ہوئے آئے، جلدی گھر چلیے، امی نے ابھی اسی وقت بلایا ہے۔ خوف سے دونوں کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ ہم فوراً اٹھ گئے کہ ضرور کوئی معاملہ ہوا ہے۔ گھر پہنچنے پر دیکھا کہ صحن میں کالے بکرے کی سری پڑی ہوئی تھی۔ سب بچے اور خالہ کمرے میں سہمے بیٹھے تھے۔ حافظ صاحب نے فوراً اپنا عمل شروع کر دیا۔ پھر ایک تھیلا لے کر وہ سری اس میں ڈال کر بولے، جہانگیر بیٹا چلو ابھی استاد محترم کے پاس جانا ہے۔ ہم فوراً گزری قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے حافظ صاحب نے اس بکرے کی سری کو دفن کیا، پھر ہم مولانا حنیف صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا صاحب ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور بولے، ہم نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیا تھا، دشمن کا وار اللہ کے فضل و کرم سے خالی جائے گا
اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد خالہ کے گھر کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ خالہ نے 6 ماہ بعد اپنی بڑی بیٹی نگہت کی شادی کر دی۔ چھوٹی رفت کی منگنی ہو گئی۔ نگہت کی شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا۔ سب بہت خوش تھے۔ 15-20 دن بعد نگہت کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ ابھی ڈاکٹر کے یہاں لے جایا جا رہا تھا کہ نگہت نے آخری ہچکی لی اور اپنی جان جانے آفرین کے حوالے کر دی۔ سب لوگ اس کی ناگہانی موت پر نوحہ کناں تھے۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کا برا حال تھا۔ کچھ عرصہ بعد ہم لوگ ملیر شفٹ ہو گئے تو زاہدہ خالہ سے ملنا کم ہی ہوتا تھا۔ پھر سنا خالو کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم سب افسوس کے لیے گئے۔ خالو اپنی جوان سال بیٹی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ انہی دنوں نسیم کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ لوگ بھی دہلی کالونی کا مکان بیچ کر ملیر میں ابراہیم ولاس میں آ گئے تھے۔ خالہ زاہدہ غم و الم کی تصویر بن گئی تھی۔ خاوند اور جوان بیٹی کی موت نے انہیں نیم پاگل کر دیا تھا۔ نماز پڑھتی تھی تو لمبے لمبے سجدے کرتی تھی، ہنستی تھی تو ہنستی رہتی تھی، روتی تو انہیں چپ کرانا مشکل ہو جاتا۔ ان کے گھر کے برابر میں چھوٹے بھائی منیر کا گھر تھا، اکثر آ جاتی تھی۔ خالہ کے بہو بیٹے کا سلوک خالہ کے ساتھ بہت برا تھا۔ انہیں اکثر کمرے میں بند کر دیتے، کئی وقت کھانا نہیں دیتے تھے۔ خالہ پان شوق سے کھاتی تھی، وہ پان نہیں لا کر دیتے۔ منیر اور اس کی بیوی سائمہ ان کی دلجوئی کرتے، کھانا کھلاتے، پان لگا کر دیتے۔ سائمہ کے پاس پان دان تھا، وہ پان دان دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ ایک زمانہ تھا ان کے منہ میں پان رہتا تھا جس کی لالی ان کے ہونٹوں پر ہر وقت رہتی تھی۔ ایک یہ وقت تھا کہ ان کی اپنی ہی اولاد نے ان کا یہ حشر کیا کہ وہ پاگل سی ہو گئیں۔ ان کی زبانی اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلی کہ ان کے بیٹے انہیں مارتے ہیں، کہتے ہیں تم کمرے میں گندگی کرتی ہو۔ ایک مرتبہ اپنا بازو سائمہ اور منیر کو دکھایا کہ یہ میرے بیٹے نے زخمی کیا ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ایسا سلوک اپنی ماں کے ساتھ کیوں کرتے تھے۔ اگر ان کا کمرہ یا کپڑے گندے ہو جاتے تھے تو مارتے تھے۔ وہ آخر تو ماں تھی، اس نے بھی ان کو پالا تھا، ان کا گند صاف کیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد منیر نے اطلاع دی، خالہ زاہدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ والدہ کے ساتھ ہم بھی گئے، ان کے جنازے میں شرکت کی۔ بعد میں میری والدہ نے بتایا خالہ کے چہرے پر بے حد نور تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے وہ بہت پرسکون ہو۔ ان کی بیٹی عاشی کی شادی خالہ کے کسی جاننے والوں کے ہاں ہو گئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہیں۔ بڑی بیٹی اسی طرح حسین و جمیل ہے، مگر عاشی کا اپنے خاوند طفیل سے اکثر جھگڑا رہتا ہے۔ وہ لڑ کر گھر سے چلا جاتا ہے اور مہینوں نہیں پلٹتا۔ سنا ہے عاشی کے ساتھ بھی بچپن سے جن ہے جو ان میاں بیوی کو خوش نہیں رہنے دیتا۔ ایک بار منیر کے گھر عاشی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی ہے، چاند سا روپ ماند پڑ چکا ہے، مگر اس کی بیٹی جسے پیار سے گڑیا کہتے ہیں اپنی ماں کی کاپی ہے۔ سرخ و سفید رنگت، سنہرے بال اور دلکش نقوش۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک عاشی کی پریشانیاں ختم کرے اور اس کی بیٹی گڑیا کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، آمین۔